جنگل میں بھیڑیا۔ ایک تھا جنگل۔ جنگل میں ستارہ بیگم رہتی تھیں۔ ستارہ بیگم ایک بکری تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، چنو، منو اور چھوٹو۔ جنگل ہرا بھرا تھا۔ اس میں دریا بہتا تھا۔ اس میں بہت پیڑ تھے۔ نیچے گھاس اگی تھی۔ چھوٹی چھوٹی پھولوں کی جھاڑیاں بھی تھیں۔ اس میں پھول کھلتے تھے۔ تتلیاں ناچتی پھرتی تھیں۔ جگنو چکر کاٹتے تھے، زوں 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 زوں۔ پیڑوں پر پرندے گاتے، کوں کوں، چیں چیں، ٹیں ٹیں۔ ستارہ بیگم، چنو منو اور چھوٹو گھاس کے میدانوں میں دوڑتے، اچھلتے، کودتے، گھاس اور پیڑ کی پتیاں چرتے، دریا کا صاف پانی پیتے، رات کو گھر واپس آ کر آرام سے سو جاتے۔ ایک دن کیا ہوا، جنگل میں ایک بھیڑیا آ گیا۔ اونچا، لمبا، اس کے دان بھی لمبے لمبے تھے اور ناخن بھی لمبے لمبے تھے۔ بھیڑیے نے ستارہ بیگم کو دیکھا، چنو منو اور چھوٹو کو دیکھا تو کہنے لگا، میں تو تم کو کھاؤں گا، مجھے بھوک لگی ہے۔ ستارہ بیگم بچوں کو لے کر بھاگ گئیں۔ وہ اپنے گھر میں چھپ گئیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بھیڑیا ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ وہ دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی، ٹرن ٹرن۔ دروازہ کھولو، میں تم کو کھاؤں گا۔ ستارہ بیگم اور تینوں بچے گھر میں چھپے رہے۔ انہوں نے کہا، اب ہم کیا کریں، ہم اپنی جان کیسے بچائیں؟ چنو بولا، امی میں سب سے بڑا ہوں، میرے سینگ نوکدار ہیں، میں بھیڑیے سے لڑوں گا اور اسے بھگا دوں گا۔ ستارہ بیگم نے کہا، تم ابھی چھوٹے ہو، باہر جاؤ گے تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ منو نے کہا، ہم بھیڑیے سے دوستی کر لیں گے، اس کے ساتھ کھیلے کودیں گے۔ ستارہ بیگم بولی، بھیڑیے کے ساتھ کھیلو کودو گے تو وہ تمہیں کھا لے گا۔ سب سے چھوٹا بچہ چھوٹو چپ بیٹھا رہا۔ وہ اتنا ننھا منا تھا کہ کھلونے جیسا لگتا تھا۔ آخر اس نے کہا، امی آپ مجھے بھیڑیے کو دے دیں، شاید وہ مجھ سے کھیلے اور مجھے نہ کھائے۔ ستارہ بیگم نے اس کو ڈانٹا، چپ رہو، میری سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ ستارہ بیگم نے بھیڑیے سے کہا، بھائی بھیڑیے، آپ کے کیا حال ہے؟ بھیڑیے نے کہا، میرے حال ٹھیک ہیں، دروازہ کھولو، میں تمہیں کھاؤں گا۔ ستارہ بیگم نے پوچھا، کیا ہم سب کو کھائیں گے؟ اتنا زیادہ کھانے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بھیڑیے نے کہا، میں تم سب کو ایک ایک کر کے کھاؤں گا، آج ایک، کل دوسرا اور پرسوں تیسرا بچہ کھا لوں گا۔ ستارہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے، آج شام کو آئیے گا، ایک بچہ میں آج آپ کو دے دوں گی۔ بھیڑیا بہت خوش ہوا، واپس چلا گیا۔ ستارہ بیگم نے دریا کے کنارے سے گھاس پھوس، گیلی مٹی، کنکر، پتھر جمع کیے اور ان سب سے ایک بکری کا بچہ بنانے لگیں۔ چنو منو اور چھوٹو کے تھوڑے تھوڑے بال لے کر مٹی اور گھاس سے چپکا دیے اور جھوٹ موٹ کے بکری کے بچے کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھ دیا۔ شام تک کھلونا سوکھ گیا۔ اس کے کالے اور سفید بال تھے، لمبے لمبے نرم کان 2 بڑے بڑے پتوں سے بنا دیے اور آنکھوں کی جگہ 2 بادام لگا دیے۔ شام کو بھیڑیا آیا تو اس نے سمجھا یہ ایک موٹا تازہ نرم نرم بکری کا بچہ ہے۔ ستارہ بیگم اور تینوں بچے دروازے کے پیچھے چھپے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خوب میں کی آوازیں نکالیں۔ اب تو بھیڑیا اور بھی خوش ہوا، اس کے منہ میں پانی آ گیا، وہ جھپٹ کر کھلونے کو کھانے لگا۔ ارے یہ کیا، اس کا منہ گھاس پھوس، مٹی اور کنکر پتھر سے بھر گیا۔ لمبے لمبے دانتوں میں گھاس اٹک گئی، مٹی منہ میں گھل گئی، کنکر پتھر حلق میں چبھ گئے۔ پھوں 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 پھوں، یہ کیسا بکری کا بچہ تھا؟ اس نے غرا کر پوچھا۔ ستارہ بیگم نے جواب دیا، اس جنگل میں بکری کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، کیا آپ کو پسند نہیں آیا؟ نہیں، بھیڑیے نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ دریا کے کنارے گیا اور پانی سے اپنا منہ دیر تک صاف کرتا رہا۔ بھیڑیا بہت اداس ہوا۔ ادھر ادھر دم پٹک کر وہ کسی دوسرے جنگل کی تلاش میں چلا گیا۔ ستارہ بیگم، چنو منو اور چھوٹو بہت ہنسے۔ وہ گھر سے باہر آئے،
اچھلے کودے ناچے اور گائے اور اپنے گھر میں آرام کی نیند سو گئے اور جنگل میں ہمیشہ مزے سے رہتے رہے۔